بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عن ابن عمر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، امام یعنی بادشاہ، حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ والخادم فی مال سیدی، اور خادم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے۔ والرجل فی مال ابیہ، اور مرد اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو نگران اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور ہر ایک جواب دہ ہے، ہر ایک سے سوال ہونا ہے، ہر ایک کے لیے عدالت الہیہ قائم ہوگی، وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس سے سوال و جواب ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے حساب ہوگا۔ بادشاہ وقت، حکمران، وہ ذمہ دار ہے اپنی پوری رعایا کا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا سے کیا سلوک کیا، عدل کیا، انصاف کیا یا ظلم کیا، لوگ اس سے خوش تھے یا ناخوش تھے۔ اسی طرح ہر مرد یعنی وہ گھر کا سربراہ، وہ ذمہ دار ہے اپنے اہل کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، ان کا نان نفقہ، ان کی تعلیم تربیت، اس کے معاملہ اس کا کیسا رہا، اس نے اپنا حق ادا کیا، فرض پورا کیا، ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا یا نہ ہوا، اس نے اپنا لائف سٹائل، اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عورت یعنی بحیثیت بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مال کی محافظ ہے، ذمہ دار ہے، امانت اور عزت اور ناموس کی پہرے دار ہے۔ اس سے اس بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کی، عزت و ناموس کی حفاظت کی، اس کا حساب اس عورت کو دینا ہوگا۔ اسی طرح ملازم ہے، نوکر ہے، خادم ہے، وہ پوچھا جائے گا، اس سے بھی سوال ہوگا کہ وہ جس کا ملازم تھا، اس کا مال، اس کی ڈیوٹی، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی، کیا اس نے وہ ذمہ داریاں نبھائیں، اپنے مالک کے مال کی حفاظت کی۔ اس میں بیوروکریسی شامل ہے، یعنی وہ نوکر شاہی جسے کہا جاتا ہے، جو پوری قوم کی ملازمت کرتے ہیں اور تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ پوچھے جائیں گے کہ کیا انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ اپنا کام کیا یا نہ کیا۔ قیامت والے دن وہ اس پر پوچھے جائیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ مرد جسے مال ملا ہے اپنے باپ کی وراثت سے، ترکے سے ملا ہے، بے محنت کی کمائی اس کے ہاتھ آئی ہے، مال مفت آیا ہے، اب اس مال کو اس نے کیسے خرچ کیا، یعنی وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا رہا، مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچاتا رہا، یا محض گل چھڑے ہی اڑاتا رہا اور عیاشیاں ہی کرتا رہا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عدالت الہیہ قائم ہوگی، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ حساب لے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسند احمد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، دعا ہے کہ حدیث رسول سننے کا ہمیں ثواب عطا فرمائے
اور اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔